اماؤنٹ تو بھائی پتہ چلے گا. ایز اے ساؤنڈ میں اس لیے میں نے تھوڑے محتاط لفظ کہا ہے نا. ایز اے ساؤنڈ ایز اے وائس نیتیں جو ہمیں پاکستان سے اس پر رزلٹ ملا ہے وہ دنیا سے نہیں ملا. نہیں ابھی یو کے کی باری ہے, ابھی جاگا ہے یو کے. ابھی یہ جاگا نہیں, جاگا تو بہت دیر کا ہوگا, ابھی یہ تھک کر آیا ہے معذرت کے ساتھ. نہیں اتوار ہے, ابھی تو فریش ہو گیا. کہاں فریش ہوئے ہوں گے جی, اب کتنے 10 بج رہے ہیں نا, تمہارا 6 بجے یہ صبح 11 بجے 9, 10, 11 بجے اٹھنے والے لوگ ہیں. بھلے سنڈے تو کیا ہوا. ہاں بھائی اظہر ان کے ساؤنڈ کو بھی آن کرو. لبائک نہیں کالیں آ رہی ہے یو کے سے. اظہر بھائی اب ذرا فاسٹ ہو جائیں بھائی. کالز بھی آ رہی ہیں. چلیں بھائی یورپ والوں اپنے نگران کی مدد کریں اور یہ اپنا ہدف پورا کریں انشاءاللہ. یہ بیچارہ پھنس گیا ہے نا کہ جی 11 سے ہاتھ ہو گیا لائیو. یہ پھنسائے رکھیے گا, ایسا پھنسائے رکھیے. کیا بات ہے, یہ ہوئی بات, یہ ایسا پھنسائے رکھیے. اے بھائی خالی پھنسنے پر ہی خوش نہیں ہونا ہے, کچھ لا کر بھی دو. ارے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اس بیچارے کو جاپان سے اتنا ارجنٹ بلا لیا ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی آئیں گے دکانداری چلانے کے لیے. الحمدللہ جاپان سے کالیں بھی آئی سب ماشاءاللہ دبا کے. آگے 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 بھساؤ, ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے آگے بھساؤ. چلے بھائی آگے مدنی جال بچھاؤ. ماشاءاللہ اللہ برکتیں دے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ بڑی خوبصورتی ہے. آپ صرف یہ نہ دیکھیں دعوت اسلامی ٹیلی تھون کر رہا, آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت الحمدللہ جاپان چائنا سے کچھ آیا نہیں ہے. جی چائنا سے بھی 54 یونٹ ہے, ہم نے کہا کم ہے اور بڑھائیے انشاءاللہ. چائنا سے بھی انشاءاللہ 313. چائنا میں میجورٹی جو نا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ طبقہ زیادہ ہے. لیکن ان ممالک میں اصل میں ماشاءاللہ جو 1 یونٹ کی اماؤنٹ ہے نا, وہ ایسی اماؤنٹ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ ابھی سنا ہی نا ہم نے, امام صاحب نے اپنی تنخواہ سے 1 یونٹ دے دیا, تو کسی نے 9900 اسلامی بینک کی تنخواہ تھی, 100 روپے ملا کے انہوں نے یونٹ دے دیا. تو پھر یو کے, یورپ, چائنا, جاپان, ہانگ کانگ 1-2 یونٹ تو نتھنگ. انشاءاللہ آپ سبھی اسلامی بہنوں نے ہمارے گھروں میں, ذمہ داران کے گھروں میں سونے بھجوا دیے. جی ماشاءاللہ بہت سارے سونے کے رنگز اور ٹاپس اور مالائیں اور کڑے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ عرب ہمارے سے کیا آ رہا ہے. چلے بھائی اتنا سونا جمع کرتی ہیں, باپ رے باپ. چلے بھائی اتنا سونا جمع کرتی. اچھا اسلامی بہنیں عرب ممالک میں شاید اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہیں. اچھا پوری دنیا میں شاید زیادہ ہوں. کولمبو سے کیا پوزیشن ہے. کولمبو سے ابھی ماشاءاللہ عبد القادر بھائی کی کال آئی تھی. عبد القادر بھائی اکیلا ہے کیا پورے کولمبو چلے بھائی, اور کولمبو والوں کدھر؟ میرا خیال ہے شاید دعوت اسلامی کے جو اسلامی بہنوں کا جو مدنی کام ہے, یہ اگر ہم بیسٹ آف 10 کنٹریز لینا دنیا کی, اس میں کولمبو اس ایک شہر شامل ہو جائے گا. کیا مدنیت کیا تو یہ بیسٹ آف 10 آئیں گے. ان کے پاس بہت پیسہ آ جائے عبداللہ بھائی. تو یہ ہے صرف خرچ کرنے میں نہیں کہتے ہیں کہ خرچ کرنے کا ذہن نہیں ہوتا ہوگا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید ان تک ذمہ داران پہنچے نہیں ہوں گے. مدنی چینل تو پہنچا ہوا ہے. مدنی چینل ہر ایک اس طرح دیکھتا ہو یہ بھی ضرور نہیں ہے. اور عبدالحبیب بھائی پیسے نکالنا یہ پہنچنا نہیں ہے. پیسے نکالنے کے لیے بھائی ذہن دینا پڑتا ہے یار, کوشش کرنی پڑتی ہے, فون کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کولمبو سے آپ کو کولیں شاید کم آئی ہیں. جی بالکل کم آئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو میرا خیال ہے رفیع بھائی رفیع بھائی کو لائیو میں بھائی, عرب شریف سے آپ کو کولیں بہت کم آئی ہیں. دبئی کے اندر, ابو دھابی کے اندر, ادھر مدینہ منورہ میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کے پاس عاشقان رسول کی. عرب شریف میں تحریک جاری ہے. نہیں ہے یار انشاءاللہ نئے نگران شورا نے چند ملکوں کو لے لیا ہے. نگران یہ ہوتے ہیں چند منٹ میں پوری دنیا لے لی. نگران صاحب نے جو ہے وہ اسلام آباد سے شروع کیا. کل ہم امریکہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. کل ہمارا رات کو امریکہ کا مدنی مشورہ تھا. اتنے شہروں کے نام تو عبدالحبیب بھائی نے گنتی کرا دے کہ یہاں یہ مبلغ ہے, یہاں یہ مدنی مرکز ہے, یہ کل نیو یارک, شکاگو, بالٹیمور, پتہ نہیں کن کن شہروں کو تو کئی تو نام ہم نے نہیں سنے تھے. تو وہ تو بالٹی گھر میں ہوتی تو میرے کو بالٹی بھی یاد آتے تھے. اور مور کا بچپن سے نام سنا تو بالٹی مور میں بھولا نہیں ہونا کہ چلو یہ دونوں کو جمع کرو تو بالٹی مور ایک شہر کا نام بن گیا. تو یوں مطلب کہ دونوں اردو ہے. بالٹی بھی اردو ہے, مور بالٹی کے اندر نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک شہر. چلو جو بھی ہے, مور ہوگا کچھ ان کا حساب کتاب. تو اب یہ سارا ہے نا, تو اب یہ امریکہ کی بات یہ لوگ کرتے ہیں. اب کینیڈا وہ کہہ رہے تھے کینیڈا میں یوں ہے, تو ٹورنٹو میں, مونٹریل کے اندر, یہاں وہاں کینیڈا میں, باپ رے باپ اسلامی بھائی ہمارے اللہ کی رحمت ہے. اللہ یہ میں آپ کو یہ سمجھے کہ صرف مدنی عطیات کے نام پر آپ کو میں دعوت اسلامی بتا رہا ہوں. مدنی مراکز ہیں ہمارے مدارس المدینہ ہیں, الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے,
ताजपुर शरीफ से कितनी कॉलें आई आपको? हाँ, ताजपुर से तो अभी तक शायद एक मैसेज ही आया है, बस कॉल्स तो नहीं आई। कॉलें कितनी आई ताजपुर से? वो अपने आगरा के अंदर, बम्बई, अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बम्बई, बाप रे बाप, बम्बई में तो अपने बोले ना कि दावत इस्लाम टकरावे। हाँ, इतने हैं माशाल्लाह। मतलब 11वीं शरीफ का हजी बम्बई में 11वीं शरीफ का जुलूस है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है बम्बई वालों, तो आपकी कारकर्दगी बयान हो रही है। वही 11वीं शरीफ का जुलूस है बम्बई में, वो मोहम्मद अली रोड पर। अहमदाबाद में कैसी थी? अहमदाबाद में जाएं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आप राजस्थान की तरफ चले जाएं, दावत यहाँ राजस्थान जाएं, अजमेर शरीफ जैसे, क्या अब वो यूपी की तरफ जाएं, यूपी में दावत इस्लामी, आप यहाँ महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं, सूबे की तरफ, और यहाँ हैदराबाद जाएं तो दावत इस्लामी भरी हुई है। अल्लाह की करोड़ रहमत है। तो अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी को इतना नवाजा है। मैं समझता हूँ कि दावत इस्लामी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट इन द वर्ल्ड, रिलीजियस मूवमेंट, प्योरली रिलीजियस मूवमेंट। तो मदनी चैनल पर दिखाया भी जाता है, कहाँ दावत इस्लामी नहीं है, कहाँ इज्तिमात नहीं है। रुकन शूरा हाजी अमीन हमारे साथ लाइव हैं माशाल्लाह। दोपहर से हम देख रहे हैं कि कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहाँ पहुँचे? ये मर्द कलंदर फैज़ान मदीना नहीं आया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फैज़ान मदीना नहीं आया, ये बाहर घूम रहे हैं माशाल्लाह। आ रहे हैं। अब 12 बजे के बाद गुलशन इकबाल फैज़ान अत्तार मस्जिद। अच्छा, माजा फैज़ान मदीना के करीब आ गए आप भी, टारगेट के साथ घूम रहे हैं। नहीं, अभी और जगह जाना है माशाल्लाह। हाँ, बाबुल मदीना को सुला कर आइएगा। हमारे इस्लाम भाई तैयार है कि जब तक हमारा अदब पूरा नहीं होगा हमने नहीं जाना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी शब्बीर भी साथ है, अब्दुल अहाद भी साथ है। क्या बात है मदीने की। ये जिन जिन इलाकों में आप गए ना, ये सब जितने इस्लाम में आपके करीब मौजूद हैं, ये सारे अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को सिर्फ कॉल कर लेना कि हम यहाँ बैठे हैं। आपने कि हाजी अमीन जितनों से जिनके नाम मदनी चैनल पर लिए आपने दोपहर से, खुद इन्होंने अपने यूनिट जमा करवाए नहीं करवाए? नहीं लगे हुए ना लगे तो हुए हैं। इनके जेब में भी कुछ हाथ लगा नहीं लगा कि दूसरों के जेब में हाथ डाले? बता रहे कि घर में भी सब एक्टिव हो गए। जब आपने ये टेलीथॉन का सिलसिला शुरू किया है तो घर में बच्चों की अम्मी, तो बच्चे, तो घर वाले, तो सब लगे हुए हैं अल्लाह की रहमत से। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आमीन। आपने हमें बहुत अच्छा काम दिया है माशाअल्लाह। और हमारी जिम्मेदार जो है ना, कल रात को भी यहाँ थे और आज रात भी अल्लाह की रहमत से माशाअल्लाह जिम्मेदार लगे हुए हैं माशाअल्लाह। शहदादपुर से मैसेज है कि 60 यूनिट हो गए हैं। शहदादपुर वाले आप भी सैकड़ों में जाइए। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात हाजी अमीन ने जो बात कही ना, मुझे एक मैसेज भी आया कि इस टेलीथॉन की बरकत से इतने नए लोगों से राब्ता हो गया जिनसे पहले हमारा राब्ता नहीं था। तो इस बरकत से भी दावत इस्लामी का काम इंक्रीज। अच्छा, ये जितने भी नए इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए हैं, मेरी मदनी इल्तिजा है कि आज मदनी अत्तियात मुहिम के तौर पर जितनों से भी आपने ना सिर्फ यूनिट लिया बल्कि नीयत भी ली ना, मेरी मदनी इल्तिजा है कि इन सब तक दावत इस्लामी के एक रिसाला पहुंचाने की नीयत कर लें। नीयत करने पर शुक्रिया अदा करें, यूनिट देने पर शुक्रिया अदा करें। यानी मेरे बस में नहीं है। अगर यकीन मानिए, अगर हमें सारा डेटा मिल जाए ना पूरे दुनिया भर के आशिकान रसूल का, कि जहाँ से नीयत आई और यूनिट आए, अगर हमें डेटा मिल जाए और हमें एड्रेस मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं से इनको दावत इस्लामी का वतन मदीना का रिसाला पोस्ट कर दे तोहफे में, शुक्रिया के तौर पर। क्या बात है। तो इसमें क्योंकि ये माशाल्लाह जब चंदा आया तो बंदा कहाँ जाएगा? बंदा है तो चंदा कहीं नहीं जाएगा। तो अल्लाह करे कि हमारे जिम्मेदारान इन तक ये तोहफा पहुंचाने में कामयाब हो जाएं, मदनी तोहफा। अब्दुल कादिर भाई को आपने भी कोशिश की थी, अब्दुल कादिर भाई कोलंबो से, उन्होंने आला हजरत के 25 यूनिट नहीं किए थे और अमीर अहले सुन्नत के लिए 11 कहे थे। तो हमने 26 अमीर अहले सुन्नत के लिए और आला हजरत के 25, उनका मैसेज आ गया है कि 52 में 40 यूनिट मजीद बढ़ाकर 92 यूनिट उन्होंने अपनी तरफ से कर दिए माशाल्लाह। आप चाहें तो 92 100 यूनिट जमा कर सकते हैं। क्या ख्याल है अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर अजीब, अब्दुल कादिर तो अल्लाह ताला इसको खुश रखे। ये तो हमारा एक जिन टाइप का इस्लामी भाई है। इसको जिस काम में डालो ना ऐसा लगता है कि ये इसी काम के लिए है माशाल्लाह। क्या बात है अब्दुल कादिर भाई, पड़ा अब्दुल कादिर भाई से ये ऐसे कि बोलो करो कमाई माशाल्लाह। ऐसा एज यू विश लिख के भेजा इन्होंने। आप जो बोलो वो माशाल्लाह मदीना मदीना है। लेकिन इतना बड़ा कोलंबो, इतने आज ही रफी का मैसेज आ गया है, कोलंबो जाग रहा है और काम भी जारी है। थोड़ी देर में नियत दे देते। किसका है? आज ही रफी हमारे रुकन शूरा है ना कोलंबो यूके। मगर वो का है, हमारे निगरान का है। अनस भाई मेरे साथ माशाल्लाह काफी दिनों से कनेक्ट हैं और कई मैसेजेस उन्होंने मुझसे मंगवाए भी हैं शख्सियत के नाम पर। मतलब यूं समझ ले कि तबीयत भी पूछ लो सबकी। ऐसा बेचारा को बीमार हो गया, राब्ते में नहीं आएगा तो गुमान जाएगा, बीमार ना हो।
ورنہ جو صحت مند ہے وہ رابطے میں کیوں نہیں ہے؟ آج فل بیٹری چارج ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج تیار ہو جاؤ بیرون ملک والوں. ایسا امارات کو یاد کیا تھا آپ نے جی منصور بھائی 12 یونٹ. اللہ ہوگا نہیں، آپ تو نیچے بولو. نہیں وہ انہوں نے 12 بھی اسی لیے آپ ہاتھ تو 12ویں کی عظمت پر ہاتھ اوپر کر رہے ہو غالباً. یہ کہہ رہا ہوں کہ منصور بھائی کے لیے 12 یونٹ کیا فرمائیں گے آپ 12 یونٹ پر؟ یہ منصور بھائی کا ابھی تک مجھے اگر میسج آ جائے گا نا تو میں منصور بھائی کو جانتے ہیں، کہہ دیں گے جو آپ بول دو. چلو منصور بھائی منصور بھائی کو بول دیں. اب آپ فرما دیں. میسج تو آوے. میسج آیا نا؟ نہیں ان کو آگے ہے، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا، ان کو بھیجا ہے لیکن یہ پہنچ گیا ہے نگران شورا کے پاس. اب منصور بھائی تیار ہو جائے، ایک بڑا پیارا میسج سناتا ہوں. ہمارے جنید بھائی نے ماشاء اللہ جنید بھائی ہیں، جنید بھائی قافلہ محبوبی کابینہ صحرائے مدینہ باب المدینہ کے قریب زکریہ گوٹ کی ایک اسلامی بہن نے مدنی چینل پر ٹیلی تھون دیکھ کر اپنے سونے کا ٹیکا جس کی مالیت 13,000 روپے کے قریب ہے مدنی عطیات کے لیے بھجوا دی. یعنی گوٹ کی اسلامی بہنیں بھی ہیں، گوٹ کے اسلامی بھائی بھی ہیں. کیا بات ہے مدینے کی دعوت اسلامی واقعی کہا نہیں، اور دعوت اسلامی آپ سب کی ہے. اپنا حصہ ملاتے جائیں، برکتیں لوٹتے جائیں. کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ بیرون ملک والوں سے اور مجھے امید ہے کہ بہت ساری کالز اور میسیجز آئیں گے. جی نہیں، اس سے قبل عبدالحبیب بھائی، اس سے قبل کہ ہم ایک منٹ اس کال کو روک دیں. جی ہم بیرون ملک کے نگران اور ذمہ داران کے نام لے کر ان سے میسج منگوائیں. جی بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کا نام لے کر نگرانوں کا ان سے کچھ سلام دعا لے کے مہربانی کر کے آپ ہمیں سلام بھیج دو. صحیح ہے، ان کو آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، بیرون ملک والے اب خود ہی رابطے میں آ جائیں اس سے پہلے کہ جو ہے وہ. اچھا عبد القادر بھائی کا پھر میسج آ گیا ہے کہ میں انشاءاللہ جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گا. ماشاءاللہ صحرائے تھر سے 25 یونٹ جمع ہوئے ہیں. یہ ہمارے ایاز بھائی، قاری ایاز بھائی کا میسج ہے. جی ہمارے ساتھ غلام الیاس بھائی، چلیں اب آپ کے سامنے سردار آباد کے ذمہ دار آ گئے ہیں تو اب جناب لائیو ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام الیاس بھائی صحیح ٹائم پہ آئے ہو ویسے آپ آج. ہٹ جاؤ غلام الیاس بھائی، آگے ہٹ جاؤ. یہ مائک ہٹا دیا اس نے. نا آپ کو نہیں بول رہا ہوں بھائی. الحمدللہ عز و جل، جہاں پر سردار آباد میں بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹیلی تھون کے سلسلے کے لیے کوششیں جاری ہیں جی، اور اسلامی بھائی بستے سجائے ہوئے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ عز و جل سینکڑوں یونٹ جو ہیں وہ جمع ہو بھی چکے ہیں اور نیتیں بھی آ رہی ہیں. آپ دعا فرمائیں اور سردار آباد کے ارد گرد کے افراد جو ہیں یہ بھی تشریف لائیں یہاں پر فیضان مدینہ اور یہ بھی اپنا حصہ ڈالیں. الحمدللہ عز و جل بہت اچھے انداز میں سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. نہیں ماشاءاللہ آپ کی کوششیں تو زبردست ہیں. ان کوشش کے مطابق آپ کا آواز نہیں ہے. تھک گئے ہوں گے نا. تعامل مزاج ہے ویسے شریف. اب بہت تعامل نہیں، مگر سینکڑوں تو 200 میں بھی آ جاتا ہے نا، 300 میں جی. بھی آ جاتا ہے. مطلب ہمارے ون آف دا یوں سمجھے کہ بڑے شہروں میں سردار آباد، فیصلہ آباد ہے اور بہت یوں سمجھے کہ وہاں تاجران کی بڑی تعداد ہے. غلام الیاس بھائی بڑی اماؤنٹس آ رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی مجلس تاجران بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہے. جی انشاءاللہ العزیز یہاں پر بھی کوششیں جاری ہیں. جو پہلے سے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا تھا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے کرم سے جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور مدنی مرکز کی امیدوں کے مطابق انشاءاللہ العزیز بڑی رقم جمع کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. غلام الیاس بھائی اگر سردار آباد کو غور سے دیکھیں نا تو کم از کم 12,000 تو ایسے اسلامی بھائی ہم آپ کو جمع کر کے دے دیں گے جو 10,000 روپے پر یونٹ دے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور جو 100 یونٹ 200 بہت یونٹ بڑی تعداد ہے یہاں تاجران کی. نہیں اسلامی یہ بھائی کہہ رہے ہیں، تاجران کہاں ہوں گے جو ایک یونٹ دے گا؟ اسلامی بھائی صحیح کہہ رہے. دھوبی گھاٹ میں باپا کا جب اجتماع جس زمانے میں ہوتا تھا اس وقت ہزاروں اسلامی جمع ہوتے تھے. بھائی جان یہ جو تاجران آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو الحمدللہ اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جو 200 500 یونٹ دے سکتے ہیں. اور یہ مطلب ہمیں پتہ ہے کیا مسئلہ، ہمیں تو اپنے لیے تھوڑے کو مانگنا ہے. واہ. یعنی میں جیسا بھی سوچ رہا ہوں کہ اسلام و دین کے لیے کس نے ارشاد فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور مال دو. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سنت ہے جو فتح و رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے اور دینا صحابہ کرام کی سنت ہے. بے شک بے شک. تو یہ تو اس سنت پر تو سارے عمل کرو بھائی، ہم اہل سنت ہیں. سبحان اللہ. راہ خدا میں خرچ کرنا اور صحابہ کرام کا طریقہ ماشاءاللہ. غلام الیاس بھائی نہیں انشاءاللہ ابھی یہ اطہر بھائی بھی کچھ کہیں گے. میری ویسے اپنی پرسنل خواہش یہ ہے اور مجھے امید بھی ہے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا کہ مرحبا. پاکستان کے ٹاپ 3 شہروں میں اگر مدنی عطیات میں سردار آباد کا نمبر ہونا چاہیے. سردار آباد یہ چاہیں تو واقعی ون آف دا ٹاپ 3 میں آ سکتا ہے. سردار آباد انشاءاللہ العزیز
पाकिस्तान के टॉप 3 शहरों में सरदाराबाद शामिल होगा। हाँ, ये हुई बात मदीना क्योंकि बाबुल मदीना, मरकजुल औलिया और सरदाराबाद, मैं समझता हूँ तीनों में मुकाबला हो सकता है। हाँ, याफूर भाई को लाइव लें भाई, जरा मरकजुल औलिया की खैर पूछें, क्योंकि बीच से हैदराबाद भी आगे निकल सकता है। नवाब शाह वाले कहाँ खड़े, मुझे मैसेज आए नवाब शाह में बस्ते लगे हुए हैं कुछ। हाँ, नवाब शाह वाले, इसलिए मैंने उनको देख के नवाब शाह याद किया है। गुलाम इलियास भाई, कोई बड़े बड़े ऐलानात जरा सुनाइए मदनी चैनल पर। माशाल्लाह हमारे इस्लाम भाई भी घंटों से बैठे हुए होंगे। और अब्दुल हबीब का मैंने एक मतलब थोड़ा सा देखा है मिजाज, थोड़ा सा बड़ा ऐलान आता है ना तो इसकी बैटरी के 2-4 दाने बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। निगरानी शुरा फरमा रहे थे ये कॉल्स जो मुझे दिन में जो कारकर्दगी मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, उसके मुताबिक कमो बेश 1000 के करीब यूनिट जो है वो जमा हो चुके हैं माशाल्लाह। और जो इस्लामी भाई उस वक़्त से कोशिशें कर रहे हैं वो उन्हीं के पास मौजूद हैं। और नीयतें जो हैं वो सैकड़ों के हिसाब से नीयतें अलग से हैं। अल्लाह के करम से बेहतर कारकर्दगी होगी और गोल्ड भी जो है वो जमा हुआ है। सरदाराबाद कम से कम 12,000 यूनिट वाला शहर है कम से कम, और आप कोशिश करें तो हो सकते हैं माशाल्लाह। आपके पास 500 यूनिट वाले बहुत सारे इस्लामी भाई हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बस हो गया होगा जी, और कोशिश करें। 10:30 बज गए, लेकिन अब अभी भी फोन घुमाए, और जो सरदाराबाद सुन रहे हैं वो अभी चले जाएं भाई हमारे गुलाम इलियास भाई के पास के। अच्छी बहुत प्यारी हमारी शायद तवज्जो नहीं रहती इस्लामी भाइयों की कि हम शख्सियात के पास तो जाते हैं, लेकिन हमारे अपने इस्लामी भाई बहुत बड़ी तादाद में एक शहर में हैं, उन सबको अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। तो फैज़ान मदीना में मुझे उम्मीद है कि अभी मजीद रुजू बढ़ जाएगा। मलेशिया से हमारे तौसीफ भाई हैं, कह रहे हैं 54 यूनिट हमने जमा किए हैं। निगरानी शुरा कुछ मलेशिया वालों को भी याद कर लें। नहीं माशाल्लाह मलेशिया, चलो अच्छा याद दिला दिया, 54 यूनिट से याद दिला दिया। मैंने मलेशिया में जो इज्तिमा किया था मस्जिद के अंदर जी, वो अपनी मिसाल आप इज्तिमा था। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मलेशिया की उस मस्जिद में इतने इस्लामी भाई जमा होंगे और फिर इतनी देर तक रहेंगे और ऐसी ज़बरदस्त मुलाकात होगी। और गोया कि हम समझ सकते हैं कि रात का हिस्सा इन्होंने गुजार दिया। आपके आने के बाद तौसीफ भाई जैसे इस्लामी हमने दे दिया है मलेशिया को। हाँ, तो लेकिन ये कि मलेशिया जितना इन्होंने मुझे दिखाया है और मैंने जो मलेशिया के इन्होंने जो मुलाकातें कराई हैं, तो मलेशिया में तो सैकड़ों इस्लामी भाई तो वैसे हैं जो कि 100 यूनिट खुद दे सकते हैं। तो 54 के आगे 2 सिफर लगा दें, इनकी मर्जी है लगा दे, मगर वो देव है ना। ठीक है, 5400 यूनिट का हदफ मिल गया आपको। आपको बहुत शौक था ना निगरान शुरा, आपको जिक्र कर दें तो हम तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं करो वरना को मेरा नाम नहीं लेगा। इसको नहीं छेड़ो, खुद ही कह रहे हमारा जिक्र करवा दें तो हम तुम्हारी बारी है। अच्छा, रियाज चप्पल वाला भाई, आप जानते नहीं, उनको मुंबई से उनका मैसेज आया, 92 यूनिट की उन्होंने नियत की है। रियाज भाई, हाँ इसके आगे तो नहीं, जीरो नहीं लगा हुआ है। तो रियाज भाई आप खुद देख लें, अच्छे यूनिट है। हाँ, अगर रियाज भाई 126 कर दें क्या रियाज भाई के लिए, लेकिन रियाज भाई चाहे ना, ऐसा मैं मिला हूं, आप भी मिले, और मैं पिछले दिनों जब मुंबई गया था, इनके जो राब्ते हैं, ये सिर्फ अपना मोबाइल फोन लेके 1 घंटा दे दें, मैं यकीन से ये 1200 यूनिट कर सकते हैं विद इन आवर। किसको फोन करें, 1 घंटा दिया यार, चले भाई आपको 1 घंटा दिया है, और आप अपने मोबाइल को लेकर बैठ जाएं, 25 यूनिट 50 यूनिट 100 यूनिट, मुझे पता है आपके कैसे लोगों से राब्ते हैं। हमारे हिंद के मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना की एक अच्छी मदद हो जाएगी। तो रियाज भाई अब तो डायरेक्ट निगरान शुरा से ही मदनी फूल मिल गए। इब्राहिम बापू भी माशाल्लाह जलवागर हैं। बापू क्या इरशाद फरमाएंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी माशाल्लाह निगरानी शुरा भी तशरीफ ले आए हैं दोबारा, और जिस तरह अभी सरदाराबाद का फरमाया जा रहा था ना सैकड़ों, तो मैं हाथों हाथ कारकर्दगी अमजदी काबीनात का आपने जिक्र किया अभी हैदराबाद का, 1730 से जायद यूनिट जो हैं, 1730 यूनिट जमा हो चुके हैं अमजदी काबीनात में। तो सरदाराबाद से आगे निकल गया, अब सरदाराबाद से आगे आ गए हैं वो, तो देख लिया जाए माशाल्लाह। और बहुत अच्छी कारकर्दगी है इनकी, और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह 2-3 काबीनात का बयान फरमा दें तो मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। और ओवरसीज़ के हवाले से भी मैं निगरानी शुरा से भी अर्ज़ करूँगा, जिस तरह अभी आपने बम्बई का बयान फरमाया रियाज भाई के हवाले से, इस तरह वहाँ की भी तेज़ी हमें चाहिए। पाकिस्तान में तो जो जोशो खरोश है इस वक्त, तो बैरून मुल्क में चूँकि अभी टाइम डिफरेंस भी है, तो इंशाअल्लाह रहमान वहाँ से भी हमें खुशखबरियाँ चाहिए। तो बापू आप वहाँ जहाँ बैठे हैं ना, हम तो भी जब मंच पे बैठे ना, इतना मोबाइल फ़ोन फ्रीक्वेंट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अभी, मतलब थोड़ी सी बेअदबी कर जाएंगे और आपको स्क्रीन से हटा भी देंगे थोड़ी देर में। ये बहुत अजीब लोग होते हैं हमारे डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं ना, तो ये करेंगे। तो आप बापू ये यूके के जो हमारे बड़े बड़े शहर के ज़िम्मेदार हैं ना,
ان کو کہیے کہ ذرا ہم سے بات چیت تو کرے, سلام دعا تو کرے, ان کو ہمارا سلام پہنچائیے ایک کو کر کے. ویسے میرا خیال یہ ہے کہ چاروں نگران کابینات کو لائیو لیا جائے, ہمارے فضیل باپو کو لیا جائے, عامر بھائی کو لیا جائے, خالد بھائی کو لیا جائے. ذرا باپو آپ وہاں موجود ہیں, ترکیب بنا کے ذرا انہیں لائیو لے لیں. نگران شورا ہے نا ساتھ, تو مدینہ مدینہ کے منظور بھائی سے بات کر رہے ہیں باپو. ہاں ٹھیک ہے, یہ مدینہ مدینہ. اور ہمارے جرمنی کے خالد بھائی سے بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, چلیں بھائی, میں انشاءاللہ رابطہ کرتا ہوں اور آپ کو کارکردگی عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. قطر سے میسج آیا ہے ماشاءاللہ کہ 105 یونٹ اسلامی بھائیوں نے جمع کر لیے ہیں, دعاؤں سے نواز دیجئے, اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے. اور محمد یعقوب نے میسج کیا ہے کہ دبئی سے ان کی کلیکشن ہو رہی ہے, 60,000 ایک ڈونیشن, 50,000 زکوٰۃ. حاجی یافور رکن شورا مرکز الاولیاء لاہور سے لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یافور بھائی اپنے چینل کی آواز کو بند کر دیں. ماشاءاللہ. یافور بھائی کہاں ہیں اس وقت آپ؟ الحمدللہ ابھی ہم جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور سے ابھی ہم سخاوی کابینہ میں موجود ہیں, جہاں سخاوی کابینہ کے ذمہ داران موجود ہیں ایک جگہ پر, اور سارے جاتے شخصیات سے رابطے بھی کر رہے ہیں, اور رابطے کر کے ان سے مدنی عطیات لے کر بھی آ رہے ہیں ہاتھوات. اور ٹی وی چینل کے سامنے میں بھی حاضر ہوں, اسلامی میں بھی حاضر ہے, مختلف کابینات میں الحمدللہ جمع کر رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی سردار آباد کہ ون آف دا ٹاپ 3 سٹیز پاکستان کی کون سی ہوں گی, تو سردار آباد والوں نے کہا کہ ہمارا 3 میں نمبر تو ہمارا ہوگا, مگر ان سے زیادہ کی اطلاع ہمارے پاس حیدرآباد کی ہے. اور باب المدینہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاجی امین بستہ بستہ جا رہے ہیں. تو یافور بھائی کیا ون آف ٹاپ 3 میں یا پہلے نمبر پر مرکز الاولیاء نے آنا ہے, کیا پلان ہے؟ اب اس میں میری یہ درخواست ہے کہ میرے سامنے جامعۃ المدینہ کے وقار الحرم اتاری تشریف فرما ہے. یہ ماشاءاللہ صبح کٹیال جامعۃ المدینہ میں ہمارا سرپرست اجتماع تھا, اور اس وقت ان کے 937 یونٹ ان کے ہو چکے ہیں صرف جامعۃ المدینہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوئی نا گل, چلیں ماشاءاللہ. ہاں جی, مدرسۃ المدینہ میں میری آج 2 سرپرست اجتماع میں حاضری ہوئی, اور مدرسۃ المدینہ والے بھی ماشاءاللہ بڑے پرعزم ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی صورت وہ جامعۃ المدینہ سے پیچھے نہیں, وہ آگے ہیں. اچھا کیا بات ہے, مقابلے میں. اچھا مطلب یہ 2 شعبوں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں, ان 2 شعبوں کی کارکردگی کرنی ہے. اچھا یافور بھائی, اس کے بعد جو اسلامی بہنوں کے, ایسا میں عرض کروں گا, مدرسۃ المدینہ للبنات جو ہیں, مدرسۃ للبنات کے بھی تقریباً 300 سے یونٹ زیادہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے مرکز اولیاء کی کیا پوزیشن ہوگی یافور بھائی؟ آل اوور الحمدللہ کابینہ سطح پر میرے پاس کارکردگی موجود ہے, اور اس میں ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر جو حیدری کابینہ ہے الحمدللہ, اس کے بعد ہے سخاوی کابینہ, اور اس کے بعد الحمدللہ عز و جل دوسری کابینہ بھی ہماری اس کے پیچھے پیچھے اسلام میں موجود ہے. ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, ذیلی سطح تک علاقوں میں جا کر, مسجدوں میں جا کر, شخصیات کے پاس جا کر, مارکیٹس میں جا کر اسلام میں کوشش کر رہے ہیں. بلکہ نگران شورا کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں جیسے آپ نے جذبہ دلایا تھا, پہلے تربیتی اجتماع کیا تھا, ذاتی دیا جائے. الحمدللہ چند دن پہلے ائمہ مساجد جو خود ایک کیسا ہے آپ کے سامنے مشاہدات کے حوالے سے, ان کے مدنی مشورے سے 13 یونٹ ہمیں ہاتھوات جمع ہو گئے. اللہ. اس کے علاوہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں آج صبح گیا تو ایک جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب گھر کی ترکیب بنائی انہوں نے, الحمدللہ گھر سے انہوں نے 40 یونٹ اپنے گھر سے دے دیے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب نے. اچھا یافور بھائی 10,000 کروس کر جائیں گے؟ آپ دعا فرمائیں گے, میٹھی نگاہ ہو جائے گی, مرشد کی انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. مطلب ابھی دور ہیں آپ انشاءاللہ. چلیں جناب, 12,000 کا مجھے یاد پڑتا ہے ہدف مرکز الاولیاء کا تھا. اب دیکھیں مرکز الاولیاء والے کہاں تک پہنچتے ہیں, لیکن بہت اچھی کارکردگی ہے. مزید اسلامی بھائی جو مرکز الاولیاء لاہور اس کے اطراف میں ہیں, آپ نے سنا کہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں رکن شورا بھی ہیں, اسلامی بھائی بھی ہیں, بستے بھی لگے ہوئے ہیں, اور بھی جگہوں پر مرکز الاولیاء لاہور میں بستے ہیں, اسٹالز ہیں. جی کافی جگہوں پر بستے ہیں, مال روڈ پہ ہے, داتا دربار میں, مکتبۃ المدینہ پہ ہے, شیخ پورہ میں بھی ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ یافور بھائی, جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو زبردست موقع ملا ہے اسلام و دین کی اس عظیم خدمت میں اپنا حصہ ملانے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ یونٹ یا پیسہ دیں, مہربانی کریں. آج اس اہم ترین موقع پر میں مدنی التجا کروں گا, اپنے گھر سے ایک بچہ ہمیں دے دیں. واہ واہ واہ, کیا کریں گے آپ اس کا؟
اس کو یا تو عالم بنائیں اور حافظ بنائیں ماشاءاللہ. اور اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے تو اسے حافظ بنائیں, حافظ بنانے کا اس کو عالم بنائیں, عالم بنانے کے بعد مفتی بنائیں. آپ اس سسٹم میں اس کو لے کر آ جائیں. دیکھیں نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں, راستہ اللہ تعالی ہموار فرما دے گا. آپ مہربانی یہ کریں کہ کم از کم اپنے مدنی منع کو جو 3 سال کا 4 سال کا جو آپ کا مدنی منع ہے, آپ آج کو دل باندھیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس سے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا. اور اب آپ صرف اس کو حافظ بننے تک آپ اس کی دیکھ بھال لک آفٹر کریں اور اس کو دیکھتے رہیں کہ میرا بیٹا حافظ بنا یا نہیں بنا. جب ویسے ہی وہ حافظ بن جائے آپ اسے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلا دیں. اور اگر اس دوران دارالمدینہ آپ کو مطلب کہ داخلہ دے دیتا ہے تو دارالمدینہ میں بھلے چاہیں تو اس کو تھوڑا عرصہ داخلے میں رکھ لیں تاکہ وہ جامعۃ المدینہ کی عمر تک پہنچ جائے. اور جیسے وہ جامعۃ المدینہ کی عمر تک پہنچے اسے دارالمدینہ سے نکال دے. پھر آپ دارالمدینہ میں تو کنٹینیو نہ کریں. یہ تینوں ہمارے شعبے میں اس لیے آپ کو کھل کر عرض کر رہا ہوں. تو اس کو دارالمدینہ سے سیدھا نکالیں. جب جامعۃ المدینہ میں ان کی عمر ہو جائے نا لینے کی 12 13 14 سال جو ہماری مطلب ایج ہوتی ہے جامعۃ المدینہ میں اولا میں لینے کی, جیسے ہی اپنی اس عمر کو پہنچے آپ اسے جامعۃ المدینہ میں ٹرانسفر کر دیں اور جامعۃ المدینہ میں اب اسے عالم بننے دیں. آپ ماشاءاللہ آپ 18 سال 20 سال تک اپنے بیٹے کا میٹرک ہونے کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہونے کا انتظار کرتے ہی کرتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ بیچارہ کس کام کا نکلتا ہے نہیں نکلتا یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو گے. لیکن اگر آپ ہمارے کہے پر عمل کرتے ہیں اور آپ جتنا دنیا کی تعلیم میں اس کا خیال رکھتے ہیں اس کا 50% میں اگر دینی تعلیم میں اس کا خیال رکھ لیں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھیں کو ٹھنڈی کرے گا, آپ کے دل کو مطلب کہ ایسا مدینہ مدینہ کر دے گا یہ. اور پھر دوبارہ ہمارا دارالمدینہ موجود ہے اور اللہ نے چاہا تو اس وقت یونیورسٹی بھی کھول لیں گے, کالج بھی ہو جائے گی, یونیورسٹی بھی ہو جائے گی. تو یوں آپ اپنے بچوں کا فیچر مدنی منی اور مدنی منی کا فیچر جو ایجوکیشنل فیچر ہے اور سب سے پہلے دینی تعلیم کے ساتھ اس کو دعوت اسلامی کے ساتھ لنک کر دیں, بالکل اٹیچ کر دیں. اور آپ اپنا جو ڈونیشن ہے آپ کا مدنی عطیات ہیں اس کو دعوت اسلامی کے ساتھ کر دیں اور آپ کے گھر کے بچوں کو نسلوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ کر دیں. آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم بھی انشاءاللہ کہیں نہیں جاتی اور آپ کا دنیاوی اور دینی مستقبل اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کر ہم بات کریں گے. اور آپ کو چاہیے کیا کہ آپ کا بیٹا رزق حلال کماوے, عزت کی روٹی کمائے اور آپ کی عزت کرے اور دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آ جائے. اولاد سے بڑھ کر کیا سرمایہ ہے بندے کا, اور وہی سرمایہ ہمارا مس یوز ہو جائے گا. وہی سرمایہ اٹھا کر ہم ایک ایسی جگہ ڈال دیں جہاں ان کا کوئی یعنی نہ ہمارے کام آئے گا نہ بیچارہ اپنے کام رہے گا. تو اس لیے مہربانی کریں, بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچیں, اپنے بچوں کو اور اپنا فیچر دعوت اسلامی کا لنک کر دیں. دیکھیے دعوت اسلامی مذہبی اور مدنی حلیے کے ساتھ ایک مدنی انداز کے ساتھ لے کر چلتی ہے. یہ مسلمانوں کا انداز ہے اور غیروں کا اور نان مسلم کا انداز, ہمارا انداز فرق ہے. دعوت اسلامی ایک اسلامی اور سنتوں پر انداز لے کر چل رہی ہے اور نہ اس سے وابستہ ہو کر آپ کی دنیا ضائع ہوتی ہے اور الحمدللہ دین نے بننا ہے. اللہ کی رحمت شامل رہی. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس لیے میری مدنی التجا ہے رقم اپنے ساتھ دیں, بالکل دیں, مگر ساتھ ساتھ دعوت اسلامی میں اپنے بچوں کو دیں, خود بھی آئیں اور مدنی چینل دیکھتے رہے, مطالعہ کرتے رہے, انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. رکن شورا رفیع بھائی ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفیع بھائی بہت تھکے سے لگ رہے ہیں. آپ کے ممالک فار ایسٹ میں واقعی رات دیر ہو گئی ہے, لیکن نگران شورا چائنا تو سری لنکا کئی ملکوں کو یاد فرما رہے تھے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلے یہاں میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں سب. ماشاءاللہ. سری لنکا والوں کے ساتھ, چائنا والوں کے ساتھ, کوریا ہے, ہانگ کانگ ہے, جاپان, سب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, مسلسل رابطہ میرا. ان کو بولو رفیع بھائی وہ ہم سے رابطے میں آ جائیں. لبیک صاحب میں کہہ رہا ہوں ان کو بولو ہم سے بھی رابطے میں آ جائیں. لبیک میں حاضر کرتا ہوں جی آپ کی خدمت. ان کو یقیناً ان کو آپ کی آواز زیادہ اچھی لگتی ہوگی, ہو سکتا ہے, مگر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مفتی احسان صاحب بھی موجود ہیں
हमारे साथ हाफिज हसन साहब भी मौजूद है, अबुल बिनतेन। तो यूँ मतलब कि अब्दुल हबीब भाई हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इस्लाम भाई भी मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमको अच्छा लगेगा, मदनी चैनल पर एक रौनक हो जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हांगकांग से, साउथ कोरिया से, चाइना से, श्रीलंका से हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब मज़ीद कॉल्स आएंगी, इनकी नीयतें आएंगी, इस पर दावत इस्लामी की नेक नामी भी है और इंशाल्लाह नेकी की दावत आम होने में भी ये कॉल्स जो है ना वो फ़वाइद। अच्छा, शायद हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन समझ रहे हो इन्हें कॉल्स नहीं आ रही हैं। मुझे बताया जा रहा है कि सैकड़ों कॉल्स पड़ी हुई हैं, यानी कॉल्स चलाते ही नहीं हैं, हम बातें इतनी सारी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि कॉल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन कॉल्स आ रही हैं, नीयतें आ रही हैं, इंशाल्लाह वो भी हम चलाएंगे। और ज़िम्मेदारान की तरफ से मैसेजेस भी हमें दरकार हैं, और जिन्होंने कॉल्स की उनसे भी गुजारिश है कि हाथों हाथ जमा करवा दें या फिर डिपॉजिट करवा दें। रफ़ी भाई माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अब आपके निगरान के साथ ताउन करें, जापान वाले, हांगकांग, साउथ कोरिया, फिर इधर आ जाएँ तो कोलंबो, मदीना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई। वैसे आपके ममालिक में इस वक्त टॉप पे कौन सा जा रहा है? इस वक्त टॉप पे तो जापान, उससे पीछे श्रीलंका है। क्या बात है। जापान ये अभी होकर आया जापान, उसको कहीं और भेज देते भाई, 2-4 मुल्कों में होकर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नहीं, ये जापान तो बिल्कुल न्यू कमर है, श्रीलंका वालों के लिए वाकई चैलेंज है। और साउथ कोरिया वाले तो मुझे वादा करके गए थे कि 2600 यूनिट, सुल्तान भाई सुन रहे होंगे। साउथ कोरिया पीछे है सबसे। नहीं, ये तो बड़ा अजीब सुना रहे हैं आप, साउथ कोरिया आगे होना चाहिए। चले इंशाल्लाह, उम्मीद है कि नीयतें आपको पहुंचेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चले भाई अब 10 कॉलें एक साथ सुना दें हमको। सैकड़ों बोल के 10 कॉलें, 10 ही तो ले लें कम से कम। मोहम्मद मजहर अफ्तारी, बाबुल मदीना कराची से कॉल कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम देख रहा था तो 1 यूनिट मेरी तरफ से, और वालदा का इंतकाल हो गया था, उनका कुछ गोल्ड का सामान था, तो उसमें से एक बालियाँ हैं वो देना चाहूँगा, और इसाले सवाब के लिए उनकी, और वाइफ भी अपनी एक एक्स्ट्रा बालियाँ हैं वो भी देंगे इंशाल्लाह। चलें, आपने ये जो बात की है इस पर हम मुफ्ती साहब से एक सवाल भी करेंगे कि अगर वालदा का इंतकाल हो गया तो उनके बचे हुए सामान में से क्या घर का कोई एक फ़र्द फैसला करके राय खुदा में खर्च कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक मैं आपको तरगीब भी देना चाहूँगा। मुझे एक मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि क्या हम अपने वालिदैन की नमाज़ों का और रोज़ों का फ़िदिया जो है उसको क्या हम इस टेलीथॉन के लिए दे सकते हैं, मदनी एहतियात मुहिम के लिए दे सकते हैं। तो मुफ्ती कासिम साहब से फिर मैंने मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमें बताएंगे कि ये फ़िदिये के लिए हैं और इसमें इतने सालों के रोज़े और नमाज़ें हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा मौका है कि मरहूमीन के यूँ समझिए कि फ़िदिये के तौर पर, नमाज़ों और रोज़ों के फ़िदिये के तौर पर भी अगर यूनिट देना चाहते हैं तो वो बताकर आप देंगे कि कितने सालों का रोज़े और नमाज़ें हैं। मुफ्ती साहब इस बारे में भी कुछ वजाहत फरमा दें कि क्या कहकर वो हमें रकम दें। और ये जो भाई ने बताया कि वालदा के बचे हुए सामान में से मैंने कुछ गोल्ड जो है वो टेलीथॉन में देने की नीयत की। जी आप फरमाइए। पहले तो ये कि देख लें कि तकसीम हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो विरासत शरई एतबार से तकसीम हो चुकी है और इनकी मिल्क में वो चीज़ आ चुकी है तो इनकी मर्ज़ी है कि ये दे सकते हैं। और अगर इनकी मिल्क में वो चीज़ आ ही नहीं है, अभी वो तकसीम नहीं हुई, तो फिर यहाँ ये देखा जाएगा कि वो सारे के सारे वरसा बालिग हैं या नहीं हैं। अगर सारे वरसा बालिग हैं और सब मिलकर अपनी रज़ामंदी के साथ उसमें से कुछ देना चाह रहे हैं तो ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर वरसा सारे बालिग नहीं बल्कि उसमें नाबालिग भी शामिल हैं तो फिर इस सूरत के अंदर जो है जो नाबालिगों का हिस्सा है उसमें से नहीं दे सकेंगे, तकसीम हो जाता है, उनका हिस्सा अलग हो जाता है। फिर अपन अपना हिस्सा देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं, वरना मुतलकन ऐसा नहीं दे सकते। तकसीम के बाद तरकीब बनाएं। और फ़िदिये के लिए अगर कोई देना चाहता है तो वो क्या कहे, हमें बताए कि कितने सालों का फ़िदिया ये बताए। देखिए मसला ये कि फ़िदिये का जो रकम देंगे वो तो देना इनका जायज़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़िदिये की रकम हमें शरई फ़कीर को देना होगी। अब हमने अगर एक दफ़ा दी तो उतनी ही रकम, जितनी रकम इन्होंने दी है उतना ही फ़िदिया इनका अदा होगा। तो इसलिए अगर ये बता देंगे कि कितने सालों का है, कितने अरसे का है, तो इस सूरत में इनके वालिदैन की जो भी नमाज़ों का, रोज़ों का फ़िदिया है उसका जो शरई तरीक़ेकार होता है, जो शरई हिला जिसको कहा जाता है, उस तरीके से तमाम नमाज़ों का फ़िदिया अदा किया जा सकेगा। वरना जितनी रकम दी है वो एक ही मरतबा में देने की वजह से उतने ही जो है वो सालों की नमाज या इतने ही अरसे की नमाज अदा का फ़िदिया अदा होगा जितनी उन्होंने रकम दी है। माशाल्लाह। चलिए जनाब, ये भी पता चल गया। अब चलते हैं अगली कॉल की तरफ। जी, मेरा नाम असद मुर्तज़ा है और मेरा ताल्लुक़ जापान से। मैं टेलीथॉन के लिए 1 यूनिट की नियत करता हूँ और ये नियत मेरी दादी जान मरहूम के असाले सवाब के लिए है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, दादी जान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा।
ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਲੋਮਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਿਆਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 400 ਰਿਆਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ अरब ਤੋਂ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। अगली कॉल दीजिएगा। आप अरब शरीफ से कैसे भेजें, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप हमें कॉल कर लीजिए, जो आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, बल्कि आपने कॉल की होगी, आपका नंबर आ गया होगा, हमारे जिम्मेदारान आपसे रब्ता करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के जरिए, ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में जहाँ आपके रिश्तेदार हैं उनके जरिए अपने हमारे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर भी रकम दे सकते हैं। तो उम्मीद है इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका आसानी से अपनाया जाएगा। अगली कॉल दीजिएगा। हिंदू गुजरात के मौलाना शहर से मोहम्मद सलीम अशरफी अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल जो 63 का हदफ था वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल पूरा हो चुका है और 65 अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं और मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है। अभी हम इज्तिमाई तौर पर देख रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला देने वालों को दुनिया व आखिरत की ढेरों ढेर बरकत माशाल्लाह माशाल्लाह। 63 यूनिट का हदफ था, 65 कर चुके हैं इन मुड़ासा से। साजिद बापू का भी मैसेज आया था, 1200 का हदफ था जामिअतुल मदीना का, बाबुल मदीना का। कह तो रहे हैं पूरा कर लेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, बाबुल मदीना में तो बड़ी धूमधाम है। बाकी शहरों से कोई अच्छी अच्छी बड़ी खबरें और चाहिए। चलेंगे अगली कॉल की तरफ जी। मैं इरफान अत्तारी कोलंबो श्रीलंका से अर्ज कर रहा हूँ। उस्मानी काबीना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 यूनिट में जमा कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह 4था यूनिट के लिए भी कोशिश जारी है। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आपको बरकत नसीब फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। उमर खताब अत्तारी साउथ अफ्रीका प्रेटोरिया से। माशाअल्लाह मैं अपने बेटे की तरफ से जो फैज़ान मदीना इस्लामाबाद का तालिब इल्म है उसकी तरफ से अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए 1 यूनिट का ऐलान करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रब्बे करीम कबूल फरमाए, आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। मैंने टेलीफोन के लिए कॉल किया कि मैं उस वक्त नार्वे से बात कर रहा हूँ, नाम रशीद। मोहम्मद अफजल अत्तारी की तरफ से यानी कि हमारी पूरी फैमिली की तरफ से 43 यूनिट की हम नियत करते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी गई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना ओस्लो नार्वे का घरेलू सदका बॉक्स का जिम्मेदार भी हूँ। ये मोहम्मद अफजल अत्तारी जो हैं ये फैज़ान मदीना ओस्लो नार्वे के जो कबीना के निगरान भी हैं। तो ये हमारी फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो इस्लामी बहनों के और हमारे जो टोटल मिला के तो 43 बाबा जी से हमारे लिए खुसूसी दुआ हो रहे हैं और अब्दुलवी भाई और हाजी इमरान अत्तारी साहब से हमारे लिए खुसूसी दुआएं करवाएं ताकि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी इसी गांव में चलाए और आमीन आमीन। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए, बरकतें अता फरमाए। हुजूर एक बड़ी खूबसूरत मैसेज आया है। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब के जो पोते हैं सैयद रईसुद्दीन मुरादाबादी ने 8 यूनिट आज की टेलीथॉन के लिए पेश किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन बारगाहों से और इनका तो नाम ही काफ़ी है माशाअल्लाह। आपके इस नीयत से हमें बहुत खुशी हासिल हुई है क्योंकि हमने यूँ समझिए जब से दावत इस्लामी के बदरी माहौल में आए हैं हज़रत का नाम सुनते रहे हमारे अमीर सुन्नत ये कहते थे ना मैं देख रहा हूँ। क्या बात, तो भी हमारा खून मज़ा आ जाता है ना। क्या बात, और देख भी रहा हूँ ना, यूनिट भी दे रहा हूँ। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत नसीब फरमाए माशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। हज़रत मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा तारी मलेशिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी टेलीथॉन मदनी एहतियात मुहिम का सिलसिला जारी है और यहाँ हमारे 1 यूनिट जो है वो 450 रिंगिट का है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई और इस्लाम बहनों की तरफ से मदनी एहतियात वसूल हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर रफ़ी अत्तारी, डॉक्टर इफ्तिखार अत्तारी इन्होंने 1 यूनिट जमा करवाया है। डॉक्टर शकील अहमद अत्तारी इनकी तरफ से यूनिट का सिलसिला है। इसके अलावा इस्लाम बहनों से उनको 5 यूनिट उनकी तरफ से वसूल हैं और एक इस्लाम बहन की तरफ से 112 रिंगिट ये वसूल हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक यहाँ पर रफीक साहिब हैं जो कि मदनी चैनल के बहुत दीवाने हैं, उन्होंने 10 यूनिट देने की नीयत की है और मजीद इस्लाम भाइयों की नीयतें कोशिश सिलसिला जारी है। हुजूर आप दुआ भी फरमा दीजिए। और एक तो सवाल ये था कि अगर 450 रिंगिट का 1 यूनिट है, अगर कोई इस्लाम भाई इस्लाम बहन जो हैं वो कम जमा करवाना चाहें 100 रिंगिट 50 रिंगिट या 200 रिंगिट तो क्या वो कम भी जमा करवा सकते हैं कि या पूरा 450 रिंगिट का यूनिट ही जमा करवाना होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कई बार वजाहत हो चुकी है। अमीर अहले सुन्नत ने कल मदनी मुज़ाकरे में भी फरमाया था 1 रुपया भी कोई देना चाहे, 1 रिंगिट भी कोई देना चाहे तो बिल्कुल दें। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ फरमाई कि जो जितने जमा करवाए अल्लाह उसके नामा या उसके आमाल नामे में जो पलड़ा है नेकियों का उसको उतना वजनदार फरमाए। तो दुआएं हैं और ना जाने किसका 1 रुपया देना कितने के लाखों पे भारी हो जाए। इखलास और ललायत के साथ दिया जाए। हसन भाई आप भी जानते हैं जड़ांवाला से शेख रियाज उनसे रब्ता हुआ था तो 12 यूनिट की पहले उन्होंने नीयत की थी। मैंने
میں نے 112 کا عرض کیا تھا، تو اب میسج آیا ہے کہ 19 یونٹ ڈپازٹ کرا دیے ہیں اور دعا کر دیجیے، اور 102 کی ترکیب بھی بنا دی ہے، کل اور بھی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ 112 پورے ہو جائیں گے۔ ایک بات ہے ویسے حاجت پر، ابھی بات ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے اسلامی بھائی جی بہت زیادہ شخصیت اور پیسے والا سمجھتے ہیں، تو ان کا بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنا یہ پوزیشن رکھنی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن کرنٹ سچویشن میں یہ اس پوزیشن میں ہوتے نہیں ہے کہ یہ کوئی دے سکے۔ بالکل ایسا، بعض اوقات ایسی کوششن آ جاتی ہے۔ اور ایسوں سے میں کہوں کہ میں کئیوں سے ملتا رہا ہوں، بزنس کرائسس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بیچارے مقروض ہوتے ہیں، یہ بتا رہا ہوں جن سے ہم چندہ مانگ رہے ہوتے نا، ان میں ایک نظر آنے والی کھاتی پیتی شخصیت یہ بعض اوقات مقروض ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو دے رہی ہوتی، منع نہیں کرتے، آپ کو منع نہیں مان کرتے، رکھ لیتے ہیں، مان رکھ لیتے ہیں، وہ مطلب یار دعوت اسلام والے ہیں یار، کیا بات۔ اور آپ نے تو آج کیا مصیبت میں ہو تو زیادہ دو، میں تو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ غریب ہیں، مصیبت میں، تنگ دستی ہے، مطلب آپ کا مہینے میں پورا نہیں ہوتا، 25-26 تاریخ کو آپ قرضہ لینے پر آ جاتے ہیں، آپ تو لازمی طور پر مدنی احتیاط مہم میں حصہ لیں، بھلے آپ 10 روپیہ دیں، 12 روپیہ دیں، آپ لیں، میرے رب کی رحمت شامل علیہ، تو آپ کا یہ دینا آپ کی پریشانیوں دکھوں کو دور کرے گا ماشاءاللہ۔ آپ بالکل اس میں ٹینشن فری ہو جائیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہاں نیت دیکھی جائے گی کہ آپ نے اپنے رب کی راہ میں، جس کے پاس کروڑوں ہیں اس میں تو وہ ہزاروں دے رہا ہے، واہ 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 واہ، کروڑوں میں تو وہ ہزاروں دے رہا ہے، آپ کے پاس سینکڑوں ہیں اور آپ اس میں سے 50 روپے دے دیتے ہیں نا، تو مطلب پرسنٹیج وائز آپ کا وزن زیادہ ہے، کیا بات ہے کہ 1 روپیہ لاکھ سے بڑھ گیا، 1 سے لاکھ بڑھ گیا، 1 سے لاکھ بڑھ گیا، لاکھ سے 1 بڑھ گیا۔ اور جب عرض کیا گیا کہ حضور ایسا کیسے، تو فرمایا کچھ اس طرح کہ جس کے پاس لاکھوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا، جس کے پاس تھا ہی ایک اس نے رائے خدا میں وہ دے دیا، تو وہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ اور ہمیں واقعی ایسے، ابھی خادم آئے تھے یہاں پر، وہ 600 روپے دے کر گئے، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے فیضان مدینہ کے جو بواب ہیں، خادمی جو باہر سیکیورٹی والے، ان سب نے مل کر 12 یونٹ جمع کرنے کی کوشش کی، تو یہ کمال ہے، اللہ ان کے اخلاص کی برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے ایک بہت خوبصورت میسج ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے، اس کو پڑھ دیجئے۔ ہمارے مدنی چینل کی مجلس جنہوں نے یہ ماشاءاللہ یہ پورا سلسلہ جو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے جو مدنی عملہ ہے، ٹریفک مکتب جو ہے اردو، انگلش اور بنگلہ دیش کے جو اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے 1 یونٹ، کال سینٹر سے 1 یونٹ، شعبہ امیر اہل سنت سے 3 یونٹ، ایڈٹ مکتب سے 3 یونٹ، آرکائیو سے 1.5 یونٹ، ہمارے جو سر فرید ہیں ٹریننگ مکتب سے انہوں نے 1 یونٹ، ہمارے امجد بھائی جو مدنی چینل کی رکن مجلس ہیں 1 یونٹ، سہیل اتاری شفٹ انچارج ہیں ان کا 1 یونٹ، پرومو مکتب سے 1 یونٹ، شہزاد مدنی جو شفٹ انچارج MCR اردو کے ہیں ان کا 1 یونٹ، علی رضا مدنی ہیں شفٹ انچارج MCR اردو ان کا 1 یونٹ، اور محمد امجد نے میسج کیا کہ ہمارے اماد مدنی بھائی نے بھی 1 یونٹ۔ تو ماشاءاللہ مدنی چینل کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی بھی اس میں حصہ ملا رہے ہیں، سب کچھ نہ کچھ جہاں جہاں دعوت اسلامی والے ہیں، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سب آگے بڑھ بڑھ کے کچھ نہ کچھ حصہ ملا رہے ہیں، اور واقعی جتنے ویورز ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں دعوت اسلامی کے، اگر وہ سب اپنا حصہ ملائیں تو آج ہم اپنا ہدف آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حافظ صاحب کے والد اور والدہ ان دونوں نے بھی 1 یونٹ کی نیت کری، تو یار یہ تو اچھا ہے نا کہ فیملی کے ممبر الگ الگ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، گھروں میں ادب مدنی جنگ لگی ہوئی ہے، مطلب وہ ہمارا تو ایک فیملی کا ایک گروپ ہے نا جس میں الحمدللہ والدین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ تو میں تو جاپان میں تھا تو سب ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں کہ آپ کے کتنے رتقانی، ہمارا ہدف الگ ہے، اسلامی بہنوں نے الگ ہدف دیا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت سے سینکڑوں یونٹ امید ہے کہ ہماری صرف ایک فیملی کو اگر دیکھیں تو، کیونکہ سب نے ماشاءاللہ جو اسلامی بہنیں اسلام میں جاتی ہیں ان کو اسلامی بہنوں نے ہدف دے دیا ہے، مدنی منع جو اگر کسی شعبے سے وابستہ ہیں تو ان کو الگ وہاں سے ہدف ملا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ گھر والے سارے کے سارے اگر کسی نیکی کے کام میں کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا خوبی ہے۔ دارالمدینہ والے بیٹھے میں سے مجھ سے تھوڑا میں چاہ رہا ہوں تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے، تھوڑا شکوہ ہو جائے، آپ داخلہ کیوں نہیں دیتے؟ آج آئی ہیں تو کچھ تھوڑا سا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، مجھے ایک میسج بھی آیا ابھی نگران شورا نے کہا ہے کہ دارالمدینہ میں پڑھائیں تو داخلہ تو ملتا نہیں، تو چلیں میں نے بھی دیکھو یوں کہا تھا اگر داخلہ ملے تو پڑھا دے، تو جیسے وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم، ایک ہوتی ہے بیڈ پرابلم، اور یہ بیڈ پرابلم کیا ہے کہ آپ نے کوئی اسکول کھولا، کوئی ادارہ کھولا، کوئی داخلہ لینے ہی نہیں آیا، آپ نے کوئی اجتماع سجایا، دریاں بھی بچھائیں، مائک بھی لگایا، کوئی سننے ہی نہیں آیا، بہت تھوڑے آئے۔ اور گڈ پرابلم یہ ہے کہ اتنے لوگ آ گئے کہ دریاں بھی ختم ہو گئیں، انتظام بھی اوور فلو ہو گیا۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالمدینہ اس وقت گڈ پرابلم سے گزر رہا ہے کہ ان کے پاس سیٹس کم ہیں لیکن داخلے اتنے زیادہ ہیں کہ بیچارے کہاں جائیں۔ نہیں یہ کچھ بتائیں گے، مگر میں ایک تو گڈ نیوز دوں گا۔ کیا بات ہے؟ رات بدی مذاکرے میں کہتے کہتے میں رہ گیا،
جیسے ایمبیسی پہ نہیں تھے ویزا لگنے کی بات چل رہی تھی، رات کو لائن دارالمدینہ کے داخلوں کے لیے رات 4 بجے سے لائنیں لگی ہیں. یہ کبھی سنا نہیں تھا، یہ اطلاع مجھے بھی آئی ہے. اب وہ اب یہ ان میں بعض ویزا بہت تھوڑوں کو دیا انہوں نے، پھر 4 بجے لائن لگنے والوں کو بھی داخلہ مشکل سے ملا. یہ تو صرف فارم کی لائن ہے. اچھا چلے بھائی بتائیں، اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، میں وہ کہاوت تو نہیں کہوں گا لیکن چلے اچھا میرا سمجھتا ہوں وضاحت ہو جائے گی. بہت سارے ناظرین کنفیوز ہیں کہ بھئی کیوں داخلے نہیں مل رہے. میں پلاننگ کے تحت نہیں لایا تھا. اب یہ تو ہوسٹ ہے نا، مرضی ہے جو کسی کو بھیجنا. اصل میں میری بہت ساروں سے جان میرے موبائل پر جاتا ہے، داخلہ کروا دیں، 2 داخلے کروا دیں. اچھا سنتے ہماری وضاحت ربی بھائی کہ اتنے فون ہمیں آتے ہیں کہ کیا دعوت اسلامی کا سورس سسٹم ہے. ہاں یہ وضاحت ہو جائے نا، ہم سے رابطہ ہو رہا ہے، ہو جاتا ہے داخلہ، یہ بھی بتا دیجیے. اللہ اللہ اللہ، کچھ یونٹس دے دیں تو داخلہ دے دیں گے، تو ایسا بھی بتا دیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. بیان سے پہلے وہ کدھر گئی حق حق اور اللہ اللہ اور چلے نا بھائی سوال جیسا کر لیا کہ بولیں جو موقع تو لیجیے گا. بول کے لباس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجے بلند فرمائے. آمین. نہیں یقیناً حقیقت تو یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ایک دارالمدینہ ہی کیا جس شعبے کو دیکھی گلشن میں بہار آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو جو برکت عطا فرمائی ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں. اور الحمدللہ یہاں تو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن و حدیث کے ادارے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، ان کے تو کیا کہنے ہیں. ان کی برکات سے کچھ حصہ لے کر جو دارالمدینہ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور 2012 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا اور 2017 کے ہم تعلیمی سال کے آغاز میں جا رہے ہیں. 5واں تعلیمی سال ہے اور ہر سال ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی داخلہ پالیسی کو مضبوط سے مضبوط تر اور مضبوط تر سے مضبوط ترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنے رش کو کم کر سکیں. مگر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی برکتیں ہیں کہ ایک سیٹ پر میں کہوں نا کہ ایوریج کے اعتبار سے 15 سے 20 لوگ ہمارے پاس ویٹنگ میں ہیں، تو یہ کم نہ ہوگا. یہ ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں. جبکہ اس مرتبہ ہم نے جو اپنے ٹیمپلیٹس پر، اپنے پمفلیٹس پر، اپنی جو ایڈس پر جتنی بھی مارکیٹنگ کی تھی اس میں ہم نے باقاعدہ ہی لکھا تھا کہ ہمارے پاس سیٹس کم ہیں اور ہم اس کے اعتبار سے ترکیب بنائیں گے. رجسٹریشن سے لے کر اور ایڈمیشن تک کے تمام مراحل کو ہم جس طرح سے مینیج کر رہے ہیں وہ ہمارا دل جانتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ اسلامی بھائیوں کا رجوع کرنا، اسلامی بھائیوں کا تشریف لانا، اس پر میں مجلس دارالمدینہ کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً اللہ کرے جس طرح الحمدللہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا ہر بچہ دارالمدینہ میں ہو، ہمارا ہر بچہ مدرسۃ المدینہ میں ہو، ہمارا ہر بچہ جامعۃ المدینہ میں ہو، اور انہی اداروں کی بہاروں سے یہ اپنے بچپن سے ترقی کے اور مستقبل کے سفر کو آگے لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، خیر کرے گا انشاءاللہ عز و جل. ادارے بتدریج بڑھیں گے، نظام بتدریج انشاءاللہ اور مستحکم ہوگا. دارالمدینہ مزید کھلیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو داخلوں کی صورتیں بھی مزید آسان ہو جائیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جہاں تک تعلق ہے، جس میں نے عرض کیا کہ ایک سیٹ کے لیے ہمارے پاس ایوریج 15 سے 20 لوگ اویلیبل ہیں، 14 تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اب ایک کی آرزو پوری ہوتی ہے اور 15 تو پھر ایک سیٹ پر اپنی جگہ پر ہے نا، تو وہ جتنے بھی جیک لگا لیتے ہیں، سورس کی ترکیب بنا لیتے ہیں، اور وہ سورس بھی میں بلا تکلف مجلس کا ادنا ترین خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ایز پر کرائٹیریا ہی ترکیب بنتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق مار کر، شرعی طور پر حدود و قیود کو چھوڑ کر کہ آپ نے کہہ دیا، زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا تو ہمیں ترکیب بنائی. کہیں خدا نہ خواستہ کسی شہر میں کوئی ایک آدھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو انڈرسٹوڈ اس کو ہم ترکیب نہیں لے کر آئیں گے، مگر سسٹم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے پیور اینڈ اس طرح سے فائن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سورس آتی بھی ہے تو بھی ایز پر کرائٹیریا ہی. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ شاید میرے پاس 20 کے قریب اسلامی بھائیوں نے یا فیملی ممبرز نے رابطہ کیا ہوگا، اب تک ایک کا بھی داخلہ نہیں ہو سکا. یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگ ہم سے اراکین شورا سے رابطہ کر رہے ہو تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہمارے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ہم اصول و ضوابط کے تحت ہی داخلہ دیں گے. تو یہ وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اراکین شورا سے بھی ناراض ہو رہے ہوں یا ان کو کہہ رہے ہوں. اچھا بعض اوقات ہمیں چونکہ مدنی احتیاط کے لیے آپ لوگوں کے پاس آنا پڑتا ہے تو ہم ان کے گھروں میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارا داخلہ نہیں کرا سکتے، آپ تو کہیں گے تو ابھی ہو جائے گا. تو بات ان کی سمجھیے تو صحیح نا کہ اگر ایک سیٹ پر 15 مطالبے ہیں تو کس کس کو. بلکہ میں نے ان کو ایک بات عرض کی تھی پیار میں کہ یار 25-26 اراکین شورا ہیں اور
پاکستان سطح کے ذمہ دار ہیں, آپ داخلوں کا اعلان ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں 10-10 داخلے ہم دیں گے, آپ کے سیٹیں پوری ہو جائیں گی اور ہمارے اسلام میں بھی خوش ہو جائیں گے, اعلان ہی نہ کریں عوام میں. تو انہوں نے کہا پھر عوام کو کہاں لے جائیں. تو بات بہت اچھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت ہونا ضروری بھی تھا, موقع تھا. اب چلیں ٹیلی تھون میں کیا دیں گے یہ تو بتا دو. ٹیلی تھون میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے شعبہ تعلیم والے بھی ہمارے دے رہے ہیں, مجلس سے ڈاکٹرز والے بھی لگے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ دارالمدینہ والی ٹیم بھی اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت سے ایکٹیو ہے. میں ننھی منی سی کارکردگی پیش کرتا ہوں. نہیں آپ کو ننھی منی نہیں چلے گی, آپ کی مطلب حالت. اب مجھے میرے وزن کو نہ دیکھیں, وزن مجلس سب بڑی. ابھی تو آپ نے بولے ایک پہ 15 آدمی لائن میں اور ننھی منی کارکردگی نہیں چلے گی بھائی, تھوڑی دیر بعد بڑی بڑی کر کے آئیں. آفتاب سرور مدنی ہیں, ان کے گھر سے ماشاءاللہ 9 یونٹ ہوئے ہیں. بحرین سے نگران شورا سے, چلے مدنی پھول لیتے ہیں. شہباز بھائی 2 میسج کیے ہیں, ہوں تیار ہو جاؤ. 123 یونٹ انہوں نے کہا ہمارے بحرین سے. تو بحرین آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہمارے حافظ حسان بھی ہو کر آئے ہیں, تو بحرین سے تو آپ دیکھ لیں. میں جتنا میں نے دیکھا, میں نے تو بحرین دیکھا ہے, مطلب شاید حافظ صاحب کو تو بحرین نے دیکھا ہوگا. اتنا گئے یہ ایسے گئے نا, تو کئی دن رکے نا. ہم لوگ تو جیسے گئے تو رکے کیا ہیں, آپ نے تو ماشاءاللہ وہاں اسلام میں ٹائم دیا ہے, جدول چلا ہے ماشاءاللہ, اور آل اتار پہنچی ہے وہاں پر. تو اسلامی بہنیں خالی کوشش کرے. اور بحرین کا تو پیسہ بھی میرا خیال ہے 1 ریال کا 300 روپے کا 1 روپیہ ہے. پتہ نہیں بحرین کے تو بنیں گے کتنے, شاید 30 روپے ہی بنیں گے, شاید 30-40 روپے بننے ہیں, اور 30-40 بحرین کے ریال بھی اور ہوں 123 ہوں. 12,000 تو کم از کم بحرین سے. چلو اب آپ سن لو بھائی. یہ آ رہے ہیں عبدالرحیم بھائی کے 4. ہاں سری لنکا, وہ بحرین سے. یہ دیکھیں بحرین والوں, آپ کو 3 فگر تو چلے گا ہی نہیں, 4 فگر میں تو جلدی آ جائیں آپ, ٹھیک ہے نا. نگران شورا تو 5 فگر میں لے گئے, 12,000 ایٹ لیسٹ ہزاروں میں آ جائے. 4 اور 5 یونٹ میرے خیال یہ اپنے ذاتی ہوں گے ان کے. ہمارا وہ ترکیب بنی نہیں, وہ بنا بہت بڑی مسجد میں تو اجتماع اور ہزاروں کا اجتماع وہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر 1-1 یونٹ 2-2 یونٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں 25-30 وہاں کی کرنسی بنتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے جی ہمارے ساجد باپو کا تذکرہ ہوا تو ان کی کال ایک ریکارڈ ہو کر آئی ہے, کچھ کارکردگی جامعۃ المدینہ مجلس کی. میں ان کی کال لیتا ہوں. نوری آباد سے 15 یونٹ کی ماشاءاللہ نیت آئی ہے. مجلس تراجم اپنی ہماری مجلس نے 17 یونٹ کی نیت کر لی ہے. اللہ اور برکت عطا فرمائے. ساجد باپو کی کال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ ویڈیو کالز بھی لیتے ہیں. جی الحمدللہ عز و جل اپنے بڑوں کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اس وقت جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی میں ہمارے مختلف مقامات پر بستے لگے ہوئے ہیں, اور میں خود ان بستوں کا مدنی دورہ کر رہا ہوں, حاضری دے رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اب تک تقریباً 1000 یونٹ ہمارے جمع ہو چکے ہیں, اور مزید کوششیں جاری ہیں. ابھی اس وقت میں کورنگی 2.5 سے نکلا ہوں, اور انشاءاللہ یہاں سے سخی حسن نعت کراچی کی طرف جا رہا ہوں. وہاں پر ہمارے بستے لگے ہوئے ہیں. دعا کیجئے, اپنی تحریک کیے, بڑوں کا جو ہم پر اعتماد ہے کاش ہم اس پر پورا اتریں, اور دعوت اسلامی کے لیے کاش کچھ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. پاپا کی آنکھوں کی ہم ٹھنڈک بنیں, اور اپنی تحریک کے لیے شب و روز ہم ایک کر دیں. الحمدللہ بہت اچھا ہمیں رسپانس مل رہا ہے. بستے لگے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت ممکن نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو کچھ تصویریں بھیج دیتا, لیکن اللہ کی رحمت سے ناظمین, طلبہ, اساتذہ ایک تعداد ہے کہ جو ایکٹیو ہیں اور ماشاءاللہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جن شعبہ جات کے لیے ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں, جن کی خدمت کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں, وہ خود بھی ماشاءاللہ چاہے کیا طلبہ ہوں کیا اساتذہ ہوں, اپنی سیلریز سے آپ نے سنا کہ اساتذہ نے مدنی عطیات دی, اور یہ طلبہ کی کارکردگی. میں آپ کو بتاؤں, ہاں یہ دولہے ہیں, صحیح ہے, دولہے ہیں, دولہا خود سرو کر رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو باراتیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ باراتیوں کو تو پھر دوبارہ ان کو بٹھا کر کھلانا چاہیے. اب ہم کو ماشاءاللہ اچھا یہ ہمارے یار علماء ہیں, بن رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آج مدنی چینل پر دیکھ رہا تھا جو جگہ جگہ پہ حاجی امین جا رہے ہیں, یوسف سلیم بھائی جا رہے ہیں, دیگر اسلامی بڑا سما ہے, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ قربانی کی جی جی آج یہی لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ویسا بالکل ایسا ہی سما ہے ماشاءاللہ. پاکستان کے بہت سارے شہروں میں بستے لگے ہوئے. اب تو بیرون ملک کی باری ہے. اچھا موریشس سے 65 یونٹ کا عبداللہ بھائی نے میسج کیا. اب آپ موریشس بھی انہوں نے اپنا ذاتی کیا ہوگا. عبداللہ بھائی اب دیکھ لیں, موریشس تو کم از کم 1200 یونٹ ہونے چاہیے, جتنا بڑا ماشاءاللہ وہاں پر شخصیات ہیں. 13 یونٹ تو عبداللہ خود دے سکتے ہیں. چلیں بھائی عبداللہ بھائی, اب آپ دیکھ لیں, اب ڈائریکٹ ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اب آپ تیار ہو جائیں. اچھا ایک ان کو پتہ بھی ہے نا کہ ہم ان کو جانتے ہیں, پھر بھی اتنا جان پہچان, تھوڑی ورک پوزیشن جو بظاہر جو ہے وہ جانتے ہیں, پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کو اس طرح یہ دے دیتے فگر. اچھا یہ سلام دعا کا, تو وہ سلام دعا بھیجیے. آپ نے کہا سلام کر دے تو سلام میں 65 یونٹ بھیجیں. خالی سلام میں آدمی کہتے ہیں سلامی کے طور پر یہ ہے, باقی بات چیت ہوگی تو اور بڑھا دیں گے.
تو ٹھیک ہے مدینہ مدینہ ٹھیک ہے، مطلب بڑھانے والے بن جائیں. چلے ماشاءاللہ. تو کچھ ہمارے پاس ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے بھی ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کے چونکہ مدارس کی بات ہو رہی ہے، جامعات کی بات ہو رہی ہے، تو گھر بیٹھے دنیا میں ایسے بہت سارے اسلام میں ہو سکتا ہے میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ یار بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں کیسے داخل کرائیں؟ ہمارے ملک میں تو فی الحال نہیں ہے، جامعۃ المدینہ تو بہت دور ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے ڈور اسٹیپ تک یہ سروسز پہنچاتی ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن. جی ہاں، ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ آپ آن لائن یہ ساری جو ہے وہ معلومات لے سکتے ہیں، آن لائن یہ ساری جو علم دین کی چیزیں اپنے پاس پہنچا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، درس نظامی کر سکتے ہیں، فرائض علوم پڑھ سکتے ہیں. کچھ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. جی مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ. الحمدللہ عز وجل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی حصول علم کے پیغام کو لے کر دنیا کے 187 سے زائد ممالک میں اس عظیم مدنی مقصد کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، دین متین کی خدمت میں مشغول ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی دعوت اسلامی کے 86 سے زائد شعبہ جات ہیں، جن میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، جو بیرون ملک میں مقیم اسلامی بھائیوں میں قرآن پاک کی تعلیم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، عبادت، محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی جیسے اوصاف عام کرنے میں مشغول ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ ایک بڑا ہی منفرد یہ شعبہ ہے، اور دنیا بھر میں وہ جو ہمارے عاشقان رسول ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں مگر ان کے لیے سکھانے والے کی دستیابی نہیں ہے کہ جو ان کو سکھائے، ان کے لیے تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لیں اور قرآن شریف سیکھیں، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اس میں وہ اسلامی بھائی جو اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، دنیا بھر میں اس کے داخلوں کی صورتیں اور یہ ویٹنگ لسٹ پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. جدید دور ہیں، کمپیوٹرائز دور ہے، لوگ یہ ان آلات کے ذریعے، ویب کے ذریعے بہت سارے علوم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کے یہ جو ذرائع ہیں، ان ذریعوں کو دعوت اسلامی نے استعمال کیا ہے، اور نیٹ کے ذریعے، نیٹ کے مس یوز یقیناً بہت سارے مس یوز ہیں، مگر دعوت اسلامی نے اس کا بڑا ہی خوبصورت استعمال دیا، نیٹ کا استعمال. اور اس نیٹ کے ذریعے جہاں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دنیا بھر میں علم دین عام کر رہی ہے، اسی طرح اس نیٹ کے ذریعے ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ قرآن سیکھنے سکھانے جیسے عظیم کام کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ عز وجل. جس روز سے اس احسن شعبے نے بیرون ملک مقیم عاشقان رسول کے لیے اپنی سعی کی ابتدا کی، تو آن لائن قرآن کی تعلیم اور سنتیں اور آداب سیکھنے والے طالب علموں کا تانتا بن گیا. وہاں مقیم اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، جس نے اغیار میں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی سبیل عطا کی. ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں. It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people, it's all over the world. ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے. سبحان اللہ، یہاں پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد عویس اتاری ہے. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہا ہوں. مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. اچھا کچھ آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی. اسی جگہ دیجیے نا. ماشاء اللہ. مرحبا. آپ کے قاری صاحب بھی اس وقت آن لائن ہیں؟ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ عبد الحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں لیٹن آسٹریلیا سے. الحمدللہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. ہمارے محمد اویس اتاری آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ سورہ دہر کی تلاوت ہو رہی ہے. ہم یہاں پہنچے ہیں آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے، زرعی علاقہ ہے، لیٹن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں. اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ کی آواز، آپ سب کی کوششیں ایسی جگہ پہنچ رہی ہیں جہاں فقط 4 یا 5 مسلمان ہیں. ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں. والد صاحب بھی با امامہ ہیں، یہ مدنی منع جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی با امامہ، سفید چادر بھی ان کے سر پہ ہے. تلاوت آپ نے سن لی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بالکل داخلہ لیجئے. اور بہت ہی پیارا اضافہ اس شعبے میں یہ بھی ہے کہ اس میں اسلامی بہنوں کو قرآن درست سکھانے کے لیے اسلامی بہنیں ہی تیار کی جا رہی ہیں جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے